فرمائیں کہ دنیا میں زیب النساء کا قصہ، ایک قصہ بھی یاد آ گیا، قصہ سناؤ بھائی تو کہ وہ تو نہیں ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ ایران میں ایک شہزادہ نے ایک عجیب شعر لگایا، در ابلق کس دیدہ نہ موجود، کسی نے چت کبرا موتی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک شاعر تھا، اس نے لکھا ہے کہ چت کبرا کس کہتے ہیں؟ سفید بھی ہو اور کالا بھی ہو، اور ہو موتی۔ موتی تو یا تو کالا ہوگا یا بالکل سفید ہوگا یا بالکل ایسے شفاف ہوگا پانی کی طرح۔ تو ایک موتی ہو، موتی بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے موتی، تو لہذا سفید بھی ہو اور کالا بھی ہو، ایسا کبھی کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک شاعر نے یہ شعر لکھ دیا جس کا ترجمہ یہ تھا، در ابلق کس دیدہ نہ موجود۔ شاعر بھی یوں ہی واہیات لوگ ہوتے ہیں جو واہی تباہی منہ میں آئی نکال دی۔ در ابلق میں بلا کیا رکھا ہے؟ بس ایک بات دماغ میں آئی اور کہہ ڈالی۔ مگر شاعر کی اس حماقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھ دیا۔ اس نے مصرع تو کہہ دیا ایک شعر کا، مگر اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء نے اپنا زور لگا لیا، کسی سے دوسرا مصرع نہ بن پڑا، تھک کر ہار کر بیٹھ گئے۔ یعنی ایک شاعر نے مقابلہ تھا کہ بھائی تم اس جیسے، انہوں نے کہا در ابلق کس دیدہ نہ موجود، ایک سفید اور کالا رنگ کا در موتی، یہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا نہ موجود ہوگا۔ بس یہ ایک شعر کا حصہ ہے، دوسرا مصرع کوئی شاعر اس کو نہیں لگا سکتا تھا، بہت زور لگا، بڑے بڑے شاعر تھے تاکہ اس شعر کو مکمل کر سکے، نہیں لگائے۔ اس وقت شہزادی جو مغل بادشاہوں کی زیب النساء نام کے مشہور شاعرہ تھی، آج کل بھی عورتوں میں زیب النساء کا نام کا عام دستور ہے، مگر بے پردہ ننگی عورتوں نے اس نام کو بدنام کر دیا۔ وہ تو واقعتاً زیب النساء تھی۔ زیب النساء مانا عورتوں کی خوبصورتی، یہ عورتوں کا نام ننگ، یہ اس نام کا معنی یہ۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی شہزادیاں ہوتی تھی، وہ بھی پردہ دار ہوتی تھی۔ آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی درجے کی بھی نہیں، اور سب سے پہلے جو اترے گا تو پردہ ہی اترے گا عورت کے۔ یہ اس زمانے کی عورتیں جو تھی، جو مغل بادشاہ ہوتے تھے، وہ بھی بڑے کیا ہے زبردست قسم خوبصورتی بھی، اور اتنا پردہ دار کہ انسان حیران ہو جائے، کوئی اس کا کیا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ بھی پردہ دار تھی واقعتاً۔ ایک بار آئینے سامنے رکھ کر سرما لگا رہی تھی یہ زیب النساء، جو شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، کہ سلائی ذرا سی چبھ گئی، جس سے انسو کا قطرہ آئینے پر گرا۔ انسو کا قطرہ یوں بھی صاف شفاف ہوتا ہے، پھر شہزادی کی آنکھ کا قطرہ، یہ سرما سے ملا ہوا قطرہ آئینے پر گرا تو دوسرا مصرع تیار ہوگا۔ شہزادی فوراً بولی، مگر اشک کے بتان سرمے آلود۔ کیا بولا؟ مگر اشک کے بتان سرمے آلود۔ اب دیکھو پہلا مصرع کیا ہے؟ در ابلق کسی دیدہ نہ موجود، مگر اشک کے بتان سرمے آلود۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے چت کبرا کالا اور سیاہ موتی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر کسی حسینہ کی آنکھ کا سرمے والا قطرہ در ابلق ہے۔ یعنی اس کے آنکھوں سے جب وہ قطرہ گرا انسو کا، اس میں چونکہ سرما بھی لگا ہوا ہے اور خود وہ کیا ہے ابلق ہے اور صاف شفاف ہے، تو لہٰذا یہ وہی چیز، یہ واقعی کیا ہے وہی موتی ہے جو آپ نے بولا ہے۔ اچھا ہوا کہ سلائی آنکھ میں چبھ گئی، جس نے مسئلہ کو حل کر دیا۔ شہزادی نے مصرع لکھ کر ایرانی شہزادے کو روانہ کر دیا۔ وہ مصرع پڑھ کر تڑپ اٹھا کہ یہ شاعر کون ہے۔ اس نے خط لکھا کہ میں اس باکمال شاعر کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ زیب النساء کا والد یہ خط پڑھ کر فکر مند ہوا اور بیٹی سے کہا، بادشاہ نے بیٹی سے کہا کہ تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ ایسے شعر بازی نہ کیا کرو، اب بتاؤ، اب وہ تمہارے زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے تو کیا کرو گی؟ تو اب وہ تو دور سے آتا ہے، یہ بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کو تو نام و عزت بھی ہوتا ہے، تو دوسرے ملک کا بادشاہ کا بیٹا شہزادہ وہ آ رہا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ بادشاہ کی بیٹی نے یہ شعر کہا ہے، بس صرف یہ لکھ دیا کہ بھئی یہ اس شعر کا کیا ہے، اس نے مان لیا کہ واقعی یہ اسی کا شعر بن گیا، درست ہو گیا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ کتنا زبردست شاعر ہے، میں اس شاعر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایران سے کوئی بڑا شاعر آ رہا ہے، ہندوستان کے بادشاہ کی جو ملک ہے، اس میں اس شاعر کے ساتھ اس کو پتہ نہیں کہ بادشاہ کی بیٹی نے شعر بنایا۔ اب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ دیکھو تم ایسے خام خواہ شعر کہتے ہو، اب وہ آ رہے تمہارے ملاقات کے لیے، اب اگر روکیں گے تو بدنامی ہوگی کہ بھائی یہ کتنا کنجوس بادشاہ ہے کیا ہے، اور اگر نہیں روکیں گے تو آپ کو پردہ ہے، وہ کیسے تمہارے ساتھ ملاقات کریں گے۔ دیکھو یہ اس زمانے کے بادشاہ تھے جو پردے کا خیال رکھتے تھے۔ فرمایا کہ آج کل کا حکمران ہوتا تو اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے، کہتا جی ہاں آئیے آئیے ضرور تشریف لائیں، لڑکی بھی بن ٹھن کر تیار ہو جاتی ہے اور کیا ہے بیوی بھی بن ٹھن کے تیار ہو جاتی ہے۔ ایسے نا ہمارے پاکستان کے جو کیا ہے یہ جو صدر وزیر اعظم جاتے ہیں باہر ملک میں، تو اپنی بیوی جو ہے وہ کس کے ساتھ، یہ کیا بلا ہے امریکہ کا، ہاں ٹرمپ کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور جو ڈرم ہے اس کی بیوی اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔
ایسے بدبخت ہے. یعنی اس کو شاید کئی مطلب نے دیکھا ہوگا نا, یہ جو نواز شریف گیا تھا وہ کلثوم نواز اللہ ان کو رحمت کیا تو مر گئی بیچاری, یہ اخبار میں ہے. جاولت گیا تھا, اس نے اپنی بھی اس کے ساتھ کھڑا کیا, اس کی بھی اس کے ساتھ, اور فائل فوٹو لے رہا ہے. اتنا غیرت کا جنازہ نکل گیا, اپنی بیوی سے اپنے ساتھ کھڑا کرنے کا ہے. لیکن ایسے الو کے پٹے ایسے نکمے نمک حرام ہے کہ اپنی بیوی کو اس بادشاہ کے ساتھ کھڑا کرتا ہے اور ڈرم کی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے. یہ بدبختی دیکھو, یہ غیرت ہو گیا. غیرت کا جنازہ نہیں, یہ اس زمانے کے بادشاہ تھے کہ وہ اتنا غیرتی تھے کہ وہ آ رہے اس شاعر سے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں بیٹی کو سمجھا رہے کہ اب کی ملاقات کیسے ہوگی. لیکن بیٹیاں بھی اس زمانے کی بیٹیاں تھیں, بہت سمجھدار. دیکھو آگے کیا کہ آج کل کا حکمران ہوتا تو کہتا ہے کہ بھائی ضرور تشریف لائے, لڑکی بھی بن کر تیار ہو جاتی کہ اچھا موقع ہے, خوب نمائش ہوگی, شہرت ہوگی. اس ذہن کے حکمران اور بنگی میں کیا فرق ہے. والد کی پریشانی دیکھ کر زیب النساء جو اس کی بیٹی تھی شہزادی, اس نے انہیں یوں تسلی دی, اپنے باپ کو کہا آپ کو ایسے تشویش کیوں ہو رہی ہے. اس کا جواب بھی مجھ پر چھوڑ دیجئے. جب میں نے ان کے شعر کا جواب دے دیا تو اب وہ آ کر ملاقات کرنا چاہتے, میں ملاقات نہیں کرنا چاہتی, تو اب اس کو کیسے جواب دو, وہ جواب بھی مجھے آتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے مجھے حسن کی دولت دی ہے تو اس نے غیرت بھی دی ہے, شرم حیا کا جوہر بھی دیا ہے. جواب میں خود لکھتی ہوں. جواب کیا لکھا, کیونکہ وہ شاعر نے تو خط لکھا کہ میں اس شاعر کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کہ کتنے زبردست شاعر ہے. تو انہوں نے جواب لکھ دیا, بلبل از گل بگزرت گر در چمن بےند مرا, بت پرستی کئی کند گر بر ہمن بےند مرا, در سخن مخفی منم چون بوئی گل در برگ گل, ہر کی دیدن میل دارت در سخن بےند مرا. عجیب اشعار تھے, سبحان اللہ عجیب. یعنی ان اشعار کا معنی کیا ہوا, انہوں نے جواب دیا یعنی میرا حسن وہ ہے کہ بلبل چمن میں مجھے دیکھ لے تو گل کو چھوڑ کر میری طرف لپک پڑے. اگر جو بلبل ہے نا, اگر گلستان میں مجھے دیکھ لے تو بلبل جو ہے وہ اپنے پھولوں کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے, اتنا حسین ہوں میں, یعنی اتنا حسن اللہ نے مجھے دیا ہے. اچھا, اور برہمن مجھے دیکھ لے تو بت پرستی کو بھول کر میرے سامنے سجدہ ہو جائیں گے. برہمن ہندوؤں کا ایک ذات ہے نا, اونچی ذات ہے. یہ کیا ایک برہمن ہے, شودر ہے, 3 قسم کی ذات ہے ہندو میں. تو برہمن جو ہے وہ تو اپنے بت کے کیا اگر برہمن نے مجھے دیکھ لیا تو اپنی بت پرستی کو چھوڑ کر مجھے کیا ہے, میرے خوبصورتی کو مجھے سجدہ کریں گے, میں اتنا خوبصورت ہوں. اچھا, جمال کا تو یہ عالم ہے مگر میں پردہ نشین ہوں, کسی نظر کی مجھ تک رسائی نہیں. اگر کوئی میرا دیدار کا مشتاق ہو تو اس کا علاج میں خود بتا دیتی ہوں. در سخن مخفی منیم چون بوئی گل در برگ گل, ہر کی دیدن میل دارت در سخن بےند مرا. میں اپنے کلام میں ایسی پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی پتیوں میں پھول کی خوشبو. پتیاں نظر آتی ہیں, خوشبو نظر نہیں آتی. میرے جمال کا مشاہدہ میرے کلام میں کرو, بس مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیسے بات بتائی, سمجھ آ گیا. یعنی جیسے پھول کی پتی ہے نا, اب ایک تو پھول نظر آتا ہے, ایک اس میں خوشبو ہے. خوشبو نظر آتی ہے, نظر نہیں آتی, لیکن اسی پتیوں کے اندر خوشبو بھی ہے. اگر کیا مجھے دیکھنا ہو تو انہوں نے کہا مجھے ایسے نہیں دیکھ سکتے. جیسے پھول کے اندر خوشبو پوشیدہ ہے, اسی طرح میرے کلام کے اندر, میرے شاعری کے اندر میرے حسن پوشیدہ ہے. اگر مجھے دیکھنا تو مجھے دیکھ نہیں سکتے, بس میرے کلام سے مجھے اندازہ کروں میں کس درجے کا ہوں. یہ ملاقات ہوگی, ایسے جواب اس میں دیا گیا. سمجھائیے, یہ ہے اس زمانے کی شہزادی پردے کی ایسی پابند کہ اس نے اپنا تخلص بھی مخفی رکھا. اپنا وہ نہیں شاعر اپنا تخلص رکھتے نا, اس نے تخلص بھی مخفی رکھا. آج کل کی بازاری عورتیں ہوتی, اس نے تو اس کے نام کی مٹی پلید کر رکھی ہے, جو زیب النساء نام رکھ کر ہر کچھ رسوائی میں پھرتی ہیں, بازاروں میں گشت کرتی ہیں. کل قیامت کے روز زیب النساء ان کی دامنگیر ہوں گی. وہ کہتی ہوں گی در سخن مخفی منیم چون بوئی گل در برگ گل, ہر کی دیدن میل دارت در سخن بےند مرا. میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں, جو میرے دیدار کا مشتاق ہو وہ میری آس چھوڑ دے, میرے کلام کو پڑھے, اسی میں میرے جمال ہے, میرے دیدار ہے. دیکھیں زیب النساء کوئی فرشتہ تو نہیں تھی, انسانی مخلوق تھی جو مر کر مٹی میں مل گئی. اب ان کا کہیں نام نشان بھی نہیں. وہ دعویٰ کرتی کہ میرا حسن جمال میرے کلام میں پنہان ہے. تو محبوب حقیقی کے جمال کا کیا کہنا, ان کی دیدار کی لذت ان کے کلام سے حاصل کیجیے. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں. یہ پورا واقعہ بتا کر کے مقصد کیا ہے حضرت کا, وہ یہ فرمایا کہ جیسے کہ زیب النساء نے اس شاعر کو سمجھا دیا کہ میرے دیدار کرنا چاہتے ہو تو میرے کلام کو دیکھو, مجھے نہیں دیکھ سکتے, میں باپردہ عورت ہوں, تو لہٰذا میرے پاس مت آ جائیے, میرے کلام کو دیکھو. تو لہٰذا جب دنیا کے شاعر کا کیا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی, اس کا دیدار اس کے کلام سے معلوم ہوتا ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ کی خوبصورتی اور اس کی دیدار اللہ کے کلام سے کیا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے, اگر ہم اس کو قدردانی سے پڑھیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں. تو
حقیقی دیدار تو آخرت میں ہوگا. وہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی آنکھ ہمارے دیدار کی سکت نہیں رکھتی ہے. ہاں دنیا میں تمہیں اس کا موقع دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو اس کے قابل بنا لو کہ جنت میں پہنچ کر ہمارا دیدار کر سکو. دنیا میں رہتے ہوئے آنکھوں میں یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ ان کا کلام پڑھنے سے، سننے سے، عمل پیرا ہونے سے. دنیا میں حقیقی دیدار تو نہیں ہو سکتا مگر ان کے کلام میں دیدار جمال کی لذت پوشیدہ ہے. وہی بات کہ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آئینہ جمال یار بنا دے. جہاں ان کا کلام پڑھا جائے گا وہاں ان کی جمال کا جلوہ ہوگا، محبت کے جوش آئے گا، آتش عشق بڑک جائے گی، گناہ اور خود چھوٹنے لگ جائیں گے. یاد کر لیجئے کتنے نسخے ہو گئے. پہلا نسخہ کلام کا اثر، دوسرا نسخہ اس کے انوار، تیسرا نسخہ بارگاہ الہی میں حاضری، چوتھا نسخہ ان کا دیدار. بس میرے محترم دوستو وقت زیادہ ہو گیا، بس اب رحمت کا دسترخوان بچھا دو اور درود شریف خوب